بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک وقت کی بات ہے کہ بیربل کسی کام سے کہیں جا رہے تھے۔ اس کا گزر جنگل سے ہوا۔ جنگل میں بیربل نے دیکھا کہ ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ بیربل اپنے گھوڑے سے اترا اور اس کے پاس جا کر پہلے تو سلام کیا، پھر اس سے مخاطب ہوا کہ جناب مجھے پیاس لگی ہے، اگر مجھے آپ تھوڑا پانی دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس لکڑہارے نے کہا، میاں میں اگر آپ کو پانی دے دوں تو مجھے پانی کون دے گا، کیونکہ میں اتنی گرمی میں کام کر رہا ہوں، پیاس تو ضرور لگے گی۔ وہ بیربل کو پہچانتا بھی نہ تھا۔ بیربل اس کی بات سن کر اسے سلام کر کے رخصت ہونے لگا، لیکن اس لکڑہارے نے سوچا میں نے لکڑیاں کاٹ لی ہیں اور یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، مجھے ان لکڑیوں کا گٹھر کون اٹھوائے گا۔ اس نے بیربل کو آواز دی اور کہا، بھیا میں تم کو اس شرط پر پانی دوں گا کہ مجھے تم یہ گٹر بنوا کر سر پر رکھواؤ گے۔ بیربل نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے پانی بیربل کو دیا۔ بیربل نے کلی کی، پھر جیب سے کچھ بیج نکال کر نیچے پھینکا اور اس پر تھوڑا پانی چھٹکا۔ پانی کا بیج پر پڑنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پھلدار درخت اگ گیا، اس میں پھل بھی لگ گئے۔ بیربل نے کچھ پھل توڑے اور دونوں نے مل کر کھائے۔ جو پانی بچا تھا وہ بھی دونوں نے پیا اور بیربل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ غریب جو اب تک حیرت میں تھا، اس نے کہا، بھائی میں نے آپ کو پانی پلایا ہے، اس مہربانی کے بدلے تم بھی مجھ پر مہربانی کرو اور کچھ بھی مجھے دے دو، تاکہ میں اپنے بادشاہ کو یہ عجیب تحفہ دے کر انعام حاصل کروں جس سے میرے دن پھر جائیں گے۔ بیربل نے اس کی بات سن کر کہا، ایک شرط پر میں تجھے یہ بیج دوں گا کہ تم میری 3 نصیحتیں یاد کر کے اس پر ہمیشہ عمل کرو گے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے بتاؤ کون سی نصیحتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ بیربل نے کہا، پہلی یہ کہ اگر کبھی کہیں تجھے کوئی اجنبی ملے تو اس سے اس کا نام پتہ سب پوچھ لینا، کیونکہ کبھی بھی اس میں تیرا کام پڑ سکتا ہے۔ دوسری، اپنے دل کا راز کبھی بیوی کو نہ بتانا۔ اور تیسری اور آخری بات، 2 لوگوں کے بیچ میں کبھی نہ بولنا۔ یہ کہہ کر اس نے کہا، عمل کرو گے؟ لکڑہارے نے کہا، ہاں کروں گا۔ بیربل نے کچھ بیج اس کو دیے اور اس کے سر پر گٹھر رکھوا کر سلام کر کے چلا گیا۔ لیکن یہ لکڑہارا بیجوں کی خوشی میں اس کی پہلی نصیحت ہی بھول گیا کہ بیربل سے اس کا نام پوچھنا، اس کا مکان وغیرہ پوچھنا بھول گیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف چلا آیا۔ جب اپنے دروازے پر پہنچا تو وہیں سے چلا کر بیوی سے کہا، جلدی آؤ، میرے لیے پانی لاؤ، تمہارے لیے ایک خاص چیز لایا ہوں۔ بیوی نے کہا، ارے کمبخت، جوانی میں ہی سٹیا گئے ہو، جو گٹھر سر پر ہے اور شور مچا رہے ہو، پہلے لکڑیاں تو پھینکو، پھر آرام سے بیٹھ کر بتانا کہ تم کیا لائے ہو۔ اس نے لکڑیوں کا گٹھر پھینکا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بیوی پانی لائی اور بولی، اب بتاؤ کیا لائے ہو۔ اب اس کو بیربل کی دوسری نصیحت بھی یاد نہ آئی اور اس نے بیوی کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کی بیوی نے کہا، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا جس کا اثر اب تک تمہارے دماغ پر ہے۔ اس نے چارپائی کے قریب ایک بیج ڈال کر اس پر تھوڑا پانی ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں درخت اگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہوا اور اس میں پھل بھی لگ گئے۔ دونوں میاں بیوی نے پھل کھایا۔ لکڑہارا بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، یہ بیج میں اپنے بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا، اس نے ایسا پھل اور ایسا انوکھا درخت پہلے نہ دیکھا ہوگا۔ بادشاہ خوش ہو کر مجھے بہت انعام دے گا اور ہم امیر ہو جائیں گے۔ لیکن بیوی خوش ہونے کے بجائے جل گئی، کیونکہ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اسی بادشاہ کے ایک وزیر سے ملتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تو وزیر سے کہا تھا کہ کچھ دن بعد میں اس کو اس کی غریبی کا بہانہ بنا کر چھوڑ دوں گی اور تم سے شادی کر لوں گی۔ لیکن اب اس کا یہ درخت کا بیج دیکھ کر اور اس کی بات سن کر جل گئی۔ اس نے سوچا، اگر یہ بادشاہ کے پاس یہ بیج لے کر گیا تو واقعی بادشاہ اس کو بڑا انعام دے گا اور یہ امیر ہو جائے گا، پھر وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ دن گزرا، رات ہوئی۔ اس رات وزیر اس سے ملنے کے لیے آنا تھا۔ اس نے شوہر کو کھلا پلا کر سلا دیا۔ وہ بیچارہ سارا دن کا تھکا ماندہ اپنی بیوی کو بیج دے کر اور یہ کہہ کر کے اس کو سنبھال کر رکھنا سو گیا۔ جب وہ سو گیا تو اس کی بیوی کا یار وزیر وہاں آ گیا اور لکڑہارے کی بیوی کو متغیر دیکھ کر تو اس سے کہنے لگا، آج کیا بات ہے، تمہارا منہ اترا ہوا ہے۔ لکڑہارے کی بیوی نے ساری بات شروع سے آخر تک بتا دی۔ تو وزیر نے کہا، وہ بیج کدھر ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس ہے۔ وزیر نے کہا، تب تو خوش ہو جا اور کل اسے دربار میں آنے دے۔ اس غریب کے پاس ایک بھینس بھی تھی۔ وزیر نے کہا، کل اس سے میں ایک ایسی شرط لگاؤں گا کہ تو بھی میری ہو جائے گی اور تمہاری بھینس بھی، مگر میں تجھے جیسا کہوں ویسا کرو۔ تم اب وہ بیج لے کر اسے تل دو۔
اس طرح وہ بیج جل جائے گا، پھر وہ نہیں اگے گا، بس اس کے بعد سب کام میرا ہوگا۔ لکڑہارے کی بیوی نے وہ بیج لے کر تلا اور اسی طرح جس طرح پہلے رکھا تھا وہیں رکھ دیا۔ جب صبح ہوئی، لکڑہارے کی بیوی نے چائے ناشتہ بنا کر خوشی سے لکڑہارے کو جگایا اور اسے بولی، اجی آج تم نے بادشاہ کے ہاں جانا تھا۔ اس کی بات سن کر لکڑہارا جلدی سے اٹھا اور تھوڑا بہت کھا پی کر روانہ ہو گیا۔ وزیر ادھر ادھر پریشانی سے جھانک رہا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، خیریت تو ہے نا؟ آج تم پریشان نظر آتے ہو۔ وزیر نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ نے پریشانی دور کر دی ہے۔ اتنے میں لکڑہارا بھی آ گیا اور اس نے آ کر بادشاہ سلامت کو سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کے لیے ایک انوکھا تحفہ لایا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے ایسا تحفہ نہ دیکھا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، ایسا کون سا تحفہ ہے جو ہم نے نہیں دیکھا؟ لکڑہارے نے کہا، میرے پاس ایسا بیج ہے جسے بو کر پانی چھڑکنے سے اسی وقت اس میں درخت بن جاتا ہے اور اس میں پھل بھی لگ کر پک جاتا ہے۔ اس بیچ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ بیج بونے سے اسی وقت درخت اگ کر کبھی پھل بھی دے سکتا ہے؟ جب یہ غریب لوگ بھوک سے تنگ آ جاتے ہیں تو ایسی بے کی باتیں کرتے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر لکڑہارے کی طرف دیکھا۔ لکڑہارا بولا، بادشاہ سلامت، اس بات کا ابھی پتہ چل جائے گا، آپ تھوڑا پانی منگوائیں۔ وزیر نے کہا، اگر یہ بیج نہ اگے تو میں تمہارے گھر سے 2 مٹھی بھر کے نکالوں گا جس میں میری مٹھی پڑی، نہیں تو تم میرے گھر سے 2 مٹھی لینا۔ اس غریب کو تو یقین تھا، سو اس نے وزیر کی شرط مان لی۔ بادشاہ نے پانی منگوایا۔ لکڑہارے نے بیج بو کر پانی چھٹکا، مگر بیج تو جلا ہوا تھا، اس میں سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ اب تو لکڑہارا بوکھلا گیا۔ اس نے سارے بیج ایک ایک کر کے بوئے مگر کچھ نہ ہوگا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، غریب، دل تو کرتا ہے تمہیں پھانسی پر لٹکا دوں، مگر تمہاری حالت پر مجھے رحم آتا ہے، اس لیے جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اس نے سوچا، اب وزیر میرے گھر سے 2 مٹھی بھر کر نکالے گا، مگر میرے گھر میں کیا ہے؟ ایک تو میری بیوی ہے، دوسری بھینس۔ ایک مٹھی میں میری بیوی کا ہاتھ پکڑے گا، دوسری میں بھینس کی زنجیر، میں تو لٹ جاؤں گا۔ اس نے موقع غنیمت جان کر بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ مہربان ہو ہی رہے ہیں تو مجھے 15 دن کی اس وزیر سے مہلت دلا دیں، اس کے بعد شرط کے مطابق وزیر میرے گھر سے 2 مٹھی جو چاہے نکال سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، مہلت ہے، مگر وزیر جل گیا، مگر ناچار خاموش رہا۔ بادشاہ کے سامنے کر بھی کیا سکتا تھا؟ اب غریب شخص وہاں سے نکل کر بیربل کی تلاش میں چل پڑا۔ اب اسے بیربل کا نام تو آتا نہیں تھا، نہ ہی وہ اس کا پتہ جانتا تھا۔ اب اس کو بیربل کی نصیحت یاد آ رہی تھی۔ اس کو اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس بھلے آدمی نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ اگر کوئی اجنبی تم سے ملے تو اس سے اس کا نام پتہ پوچھنا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ سارا دن لوگوں سے پوچھتا رہا اور اس سمت چلتا رہا جہاں وہ گیا تھا۔ شام کے قریب اسے ایک چرواہا ملا۔ اس نے اس سے پوچھا، بھائی، کل تم نے فلاں ٹائم فلاں رنگ کے گھوڑے پر کسی شخص کو اس طرف جاتے دیکھا؟ اس نے کہا، ہاں، وہ تو راجہ بیربل تھے، اکبر بادشاہ کے وزیر۔ یہ سن کر وہ لکڑہارا بہت خوش ہوا، کیونکہ بیربل کا نام اس نے پہلے سن رکھا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ ہندوستان میں رہتے ہیں۔ وہ دن رات سفر کر کے 2 دن کے بعد اکبر بادشاہ کی بادشاہی میں پہنچا۔ اس کو معلوم ہوا کہ بیربل بادشاہ کی دربار گیا ہوا ہے۔ وہ سیدھا محل کی طرف آیا۔ محل کی اونچائی سے باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دربار لگی ہوئی تھی۔ اچانک اکبر بادشاہ کہہ کے لگانے لگے اور بیربل سے بولے، وہ دیکھو باہر ایک آدمی گرد اڑاتا دوڑا آتا ہے۔ بیربل نے جو دیکھا تو اسے پہچان لیا کہ یہ تو وہی آدمی ہے جس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ اس کا حال دیکھ کر لگتا ہے ضرور کسی مصیبت میں ہے۔ بیربل نے کہا، جناب، یہ پاگل آدمی میرا دوست ہے، میرا مہمان ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر تمہارا دوست ہے تو ہمارا بھی مہمان ہوا۔ اس نے دربانوں کو حکم دیا کہ اسے یہاں لاؤ۔ بادشاہ نے دربار برخاست کی اور بیربل کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ لکڑہارے کو لایا گیا تو اس نے آتے ہی سلام کے بعد بیربل کو سب کہنا چاہا، مگر بیربل نے کہا، پہلے پانی پی لو اور کھانا کھاؤ، ہم رات کو تمہاری بات اطمینان سے سنیں گے۔ اب اس لکڑہارے کو تسلی ہوئی، وہ بیٹھ گیا۔ اکبر، بیربل اور لکڑہارا تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور اس کے بعد بیربل کو اکبر نے کہا، ذرا وہ تربوز تو لانا جو فلاں شخص تحفے میں دے گیا ہے، ہم تمہارے مہمان کو بھی کھلانا چاہتے ہیں۔ بیربل نے پاس رکھا تربوز اٹھا کر بادشاہ کے آگے میز پر رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا، بیربل، کاٹنے کے لیے چاقو تو منگواؤ۔ یہ بات سن کر لکڑہارا بیچ میں کود پڑا اور ایک زنگ آلود چاقو کا ٹکڑا جیب سے نکال کر بولا، بادشاہ سلامت، چاقو میرے پاس ہے۔ جیسے ہی چاقو پر بادشاہ کی نظر پڑی، بادشاہ غصے میں لال ہو گیا اور بولا، یہ چاقو میری دربار سے چوری ہو گیا تھا، اس کے ساتھ بہت سا قیمتی سامان بھی چوری ہو گیا تھا۔ اب یہ چاقو تمہارے پاس سے ملا ہے، اس لیے تجھے میں ابھی کے ابھی زمین میں سر تک گاڑ کر
शिकारी कुत्ते तुम पर छुड़वा कर तुझे हलाक करूंगा। ये सुनकर लकड़हारे के तो हवास गुम हो गए और बीरबल सर पकड़ कर बैठ गया। फिर बादशाह से अर्ज की कि जहां पना आज की रात इसको मोहलत दे दे, क्योंकि ये पता नहीं दिल में क्या हसरत लेकर आया है। रात को मैं इसकी रोदात सुन लूं, फिर कल सवेरे आप जैसा चाहें उसके साथ करें। बादशाह ने कहा, बीरबल मैं उसे छोड़ना तो पसंद नहीं करता, मगर क्योंकि तुम्हारा मेहमान है इसलिए आज की रात इसे मोहलत है, मगर शर्त यह है कि तुम इससे बात न करोगे। बीरबल ने कहा, हुजूर का हुक्म। सर आंखों पर। बीरबल और लकड़हारा दोनों महल से निकलकर बाजार गए। बीरबल ने बकरा खरीदा और उसे लेकर घर आ गए और उससे बात न की, क्योंकि वो पुराने जमाने के लोग जुबान के पक्के थे। जब रात हुई दोनों खाना खाकर चारपाइयों पर सोने के लिए लेटे। बीरबल ने बकरा दोनों चारपाइयों के बीच बांध दिया। अब लकड़हारा रो रहा था कि एक मसला हल नहीं हुआ और दूसरा जान पर बन आई है। जब बीरबल ने रोने की आवाज सुनी, उठकर बकरे को थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ जड़ने लगा। ये देखकर लकड़हारा छटपटाकर उठा और कांपने लगा। बीरबल ने जब देखा कि लकड़हारा उठ बैठा है तो उसने बकरे को मुखातिब करके कहा, बकरे तुझे मैंने नसीहत की थी कि दो लोगों के बीच में न बोलना जब वो आपस में बात कर रहे हों। तू आज बादशाह और मेरे बीच क्यों बोला? ये कहकर दो थप्पड़ और बकरे को जड़ दिए। बकरा में करने लगा। फिर बीरबल बोला, बताओ बकरे क्यों आए हो? लकड़हारा समझ गया कि बीरबल ने बादशाह को जुबान दी थी वो मुझसे बात नहीं करेगा, इसलिए वो इस बकरे से कह रहा है जो मुझसे कहना चाहता है। फिर उसने बीच का वाकया और घर जाकर बीवी से सब कुछ कहना, दरबार जाना, धक्के खाकर यहाँ पहुंचना, गर्द शुरू से आखिर तक उसने सारा वाकया सुनाया। बीरबल ने बकरे को 2-3 थप्पड़ जोर के मारे कि बकरा में करने लगा और लकड़हारा चौंक कर उड़ सा जाता था। फिर बीरबल ने कहा, मैंने कहा था अजनबी से पता पूछना, बीवी को दिल का राज ना देना, दो लोगों के बीच न बोलना, लेकिन तुमने बकरे एक बात न मानी। फिर एक थप्पड़ दे मारा बकरे को और बोला, अब जैसा बोलूं वैसा करना वरना जान भी जाएगी। उसके बाद बीरबल ने कहा, जब कल तुम्हें बादशाह दरबार में बुलाकर सजा देने को कहे तो तू कहना, बादशाह ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं खुद फिलहाल बादशाही का बादशाह हूँ। एक रात मेरे महल में चोर आए और चोरी करके निकल रहे थे कि मेरे अब्बू जाग गए। अब उनकी एक चोर से हाथापाई हुई। अब्बू ने शोर मचाया। चोर ने इस डर से कि कहीं दरबार ना आ जाए जल्दी से खंजर निकालकर मेरे अब्बू के पेट में दे मारा, जिससे मेरे अब्बू इंतकाल कर गए और चाकू अब्बू के पेट में रह गया, जिसको हमने निकाल लिया। अब मैं उस दिन से भेस बदल कर अब्बू के कातलों को ढूंढ रहा था। हर विलायत, हर बादशाही में गया, हर किसी ने कुछ न बताया, ना ही पता चला। इसलिए ये चाकू हर वक्त अपने पास रखता हूँ, यहाँ तक कि इसको जंग लग गया है, मगर फिर भी मैं इसको साथ रखता हूँ। आज ये चाकू तुमने अपना किया है, इसलिए मेरे बाप के कातिल तुम हो। अब मैं अपनी फौज लेकर तुमसे जंग करूंगा। मेरी फौज के आगे तुम्हारी फौज कुछ भी नहीं। जब बादशाह तुमसे मुआवजत करे तो कहना, एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ करूंगा कि बीरबल को 1 हफ्ता मेरा मेहमान बनने के लिए इजाजत दे दे। और हाँ, बादशाह से बादशाही रोब के साथ बात करना। जब बादशाह मुझे तुम्हारा मेहमान बनने के लिए इजाजत देगा तो तुमसे बात करने की इजाजत भी होगी और फिर तुम्हारी दूसरी परेशानी भी दूर कर दूंगा। उसके बाद बीरबल ने बकरे को 2-4 थप्पड़ मारकर कहा, अब सो जाओ और मेरी बात जहन नशीन कर लो। फिर दोनों सो गए और जब सुबह को दरबार पहुंचे तो अकबर ने बीरबल से कहा, अब मैं इसे जमीन में सर तक गाड़ कर उसके ऊपर शिकारी कुत्ते छुड़वाता हूँ। अकबर की बात सुनकर लकड़हारा गुस्से में आ गया और लफ्ज लफ्ज बीरबल के कहने के मुताबिक बोला। और बीरबल ने भी बादशाह से कहा, हुजूर इसकी हर बात सच है, इसने मुझे मना किया था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया कि ये बादशाह हैं। उन्होंने कहा था हम खुद बादशाह को बताएंगे, लेकिन यहाँ इसको पुराने कपड़े और बदले भेस में देखकर आपने इसको कातिल कह दिया और माहौल बदल गया। अब तो अगर बादशाह मिन्नतों पर उतर आए और बोले, हम तुम्हारे बाप के कातिल नहीं, क्या हम बादशाह होकर चोरियां करेंगे? थोड़ी सी तको-दो के बाद उसने बादशाह से बीरबल को साथ ले जाने की शर्त पर सुलह कर ली। अकबर ने कहा, 1 या 2 हफ्ते ले जाओ, बस हमें माफ करो। उसके बाद बीरबल और लकड़हारे की बादशाही यानी घर की तरफ रवाना हुए और रास्ते में बीरबल ने उससे सब कुछ पूछ लिया और ये भी पूछा कि तुम्हारे घर में क्या क्या चीज़ है। लकड़हारे ने बताया, हम 2 मियाँ बीवी और 1 भैंस, 1 पुरानी चारपाई और फटा पुराना बिस्तर। बीरबल समझ गया कि सारा खेल लकड़हारे की बीवी का और वजीर का रचा हुआ है। वो सीधे लकड़हारे के घर आए। वहां आकर बीरबल ने लकड़हारे से कहा, जंगल से झोपड़ा बनाने के लिए दरख्त काट लाओ। वो जंगल के करीब रहते थे जहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाता था। वहां से दरख्त काट कर लाया।
बीरबल ने 10-12 फुट ऊंची झोपड़ी बनाई। उसके बाद लकड़हारे की बीवी को लकड़ी की सीढ़ी की मदद से उस पर बिठा दिया और लकड़हारे को कहा, भैंस खोलकर जंगल की तरफ हाँक कर भगा दो और उसके बाद उस वजीर को बुला लाओ। लकड़हारे ने ऐसा ही किया। वजीर खुशी खुशी ये सोचता हुआ आया कि एक मुट्ठी में मैं भैंस पकड़ूंगा, दूसरी में महबूबा। जब लकड़हारे के घर पहुंचा तो देखा कि भैंस घर में नहीं, महबूब ऊपर झोंपड़े पर बैठा है। सीढ़ी लकड़ी की लगी हुई है। उसने आओ देखा ना ताओ, सीढ़ी पर चढ़ने लगा। एक सीढ़ी चढ़ा, दूसरी में और तीसरी में जैसे ही हाथ डाला तो बीरबल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जो तुम्हारे हाथ में 2 लकड़ियां हैं, दोनों सीढ़ी से उखाड़ो और यहाँ से भागो। जब उसने देखा न महबूब मिल रहा है न भैंस, तो उसने कहा, ऐसा नहीं होगा। बीरबल ने कहा, तुम्हारी शर्त क्या थी? उसने कहा कि मैं इसके घर से 2 मुट्ठियां भर के निकालूंगा जिसमें पड़ी। बीरबल ने कहा, अब तुम अपनी मुट्ठियां देखो। उसके दोनों हाथों में सीढ़ी की 2 लकड़ियां थी, यानी 2 सीढ़ियां थी जिससे उसकी मुट्ठियां भरी हुई थी। लेकिन वो फिर भी न माना। बीरबल उसको उसके बादशाह के पास ले गया, जिसने बात सुनकर बीरबल की बात की तायीद की और यूं लकड़हारा खुश और वजीर जलील और शर्मिंदा होकर रह गया। उसके बाद बादशाह ने बीरबल से नाम वगैरह पूछा तो बीरबल ने नाम के साथ करीब की कहानी भी सुना दी और यह भी कि वजीर ने किस तरह उसकी बीवी और भैंस हथियानी चाहिए थी। बीरबल की बात सुनकर बादशाह ने वजीर को फांसी दे दी और लकड़हारे को इनाम देकर रुखसत किया और लकड़हारे की बीवी को बुलाकर डांट कर ताकीद की और यूं बीरबल कुछ दिन मेहमान शाही बनकर रहा। उसके बाद वो हिंदुस्तान रवाना हो गया और लकड़हारा उसकी नसीहतों पर हमेशा अमल करता रहा और हंसी खुशी रहने लगा। दोस्तों, यूं ये कहानी तमाम हुई। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।